بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ناظرین، اپنے اسی شمع کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرؤف گوندل. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم کافی عرصے سے ضلع منڈی بہاولدین کو فلائی ضلع بنانے کے لیے ایک پلیٹ فارم جس کا نام ہے پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ، وہاں سے اجتماعی طور پر جدوجہد جاری رکھیں تاکہ ہم اجتماعی طور پر کوشش ضلع ایک صحیح معنی فلائی ضلع بنا سکیں. تو اس حوالے سے ضلع منڈی بہاولدین کے تقریباً 130 جو گاؤں ہیں جہاں یہاں کام کر رہی ہیں، لیکن ساتھ ان کے ایک پروگرام کا سلسلہ جاری تاکہ انفارمیشن ملے لوگوں کو ان کے کاموں کے بارے میں پتہ چلے، تاکہ لوگ اس اچھائی کے پیغام کو سن کر اس کاروان کا حصہ بن سکیں. ضلع منڈی بہاولدین کو بنانے میں ہم جلد از جلد کامیاب ہوں. تو آج کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج میرے ساتھ دو اہم شخصیات پروگرام میں شامل ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ ضلع منڈی بہاولدین کو فلائی ضلع بنانے کے لیے کون سے اقدامات اٹھانا ضروری ہیں. تو اپنے مہمانوں سے اس سلسلے میں گفتگو کریں گے، ان کے خیالات جانیں گے، اور یقیناً آپ بھی سن سکیں گے کہ ہمیں ضلع منڈی بہاولدین کو فلائی ضلع بنانے کے لیے کون سا طریقہ اپنانا چاہیے، ہماری کون سی ذمہ داریاں ہیں جن کو ہم نبھا کر اپنے ضلع کو صحیح معنوں میں ضلع بنا سکتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے مہمان کا متعارف کرواتا ہوں. ہمارے مہمان ہیں جناب اقبال گوندل صاحب شریف سے. دوسرے مہمان سیام صاحب ہیں جن کا تعلق سریا سے ہے. دونوں مہمان جو ہیں اپنے اپنے گاؤں میں ویلفیئر میں فعال کردار ادا کر بلکہ ان کی ترقی کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے کو پروگرام میں کچھ تمدید کہوں گا. گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ جو اپنے کا پروگرام ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے، اس کو 72 پر چلانے کے لیے ہمیں اسپانسر کر رہے ہیں نذیر میموریل ہاسپٹل والے، العنایت مارکیٹ والے اور ممتاز اسٹیشن کلاں حالیہ جو ہیں وہ ہمیں اسپانسر کر رہے ہیں. اور یہ 2 نیوز کی پوری ٹیم جو ہے وہ اپنے وسائل اور اپنا وقت جو ہے وہ دے کر ضلع منڈی بہاولدین کو صحیح معنوں میں ضلع بنانے کے لیے اپنے حصے کا کام جو ہے وہ کر رہی ہے. سب سے پہلے میں کا سلسلہ شروع کروں گا حاجی جوید اقبال گوندل صاحب سے. حاجی جوید صاحب، آپ کا شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر، آپ ایک کمیٹی کو بھی چلا رہے ہیں اور آپ کا تعلق ضلع منڈی بہاولدین کے ایک بہت بڑے گاؤں سے ہے، اور آپ محکمہ تعلیم سے بھی وابستہ ہیں. یہ جو موجودہ صورتحال ہے ہمارے ضلع کی امن و امان کے حوالے سے، ویلفیئر کے حوالے سے، اوور آل آپ اس صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادرم عبدالرؤف گوندل صاحب، سب سے پہلے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ براہ راست میں آپ کے ایکٹیویٹیز اور موٹیویشنل جو آپ کے شارٹ میسیجز ہوتے ہیں ان سے مستفید ہوتا رہتا ہوں. آج براہ راست آپ سے گفتگو کا موقع ملا ہے، تو میں آپ کا 72 نیوز کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، اسپیشلی جناب ناصر عباس طارق صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ویلفیئر کے پروگرام کو پروموٹ کرنے کے لیے اور لوگوں میں اس شعور کی بیداری کے لیے اور اس ویژن کو ہر سینے تک پہنچانے کے لیے اپنا شب و روز ایک کیے ہوئے ہیں. میں آپ کی اس کاوش اور اس کوشش پر آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور 72 نیوز کا بہت مشکور ہوں. دوسرا، آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ضلع کے امن و امان اور ویلفیئر کے حوالے سے، تو اسپیشلی میں پہلے، چونکہ امن و امان ہوگا تو ترقی ہوگی، یہ لازمی ہے. میں اپنے ضلع میں اس امن و امان کی بدحالی اور زبوں حالی کو دیکھ کر رونا آتا ہے. ہر آئے دن ہمارے ضلع میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، نوجوان قتل ہو رہے ہیں اور بے وجہ قتل ہو رہے ہیں. کوئی ادارہ، انتظامی ایجنسی تو اس طرح کا رول ادا نہیں کر رہی کہ جس سے یہ شہر جو ہے یہ مطمئن ہو جائیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ فعال ہیں، وہ اپنی جگہ پہ کام کرتے ہیں. تو افسوس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگوں کو پنشمنٹ نہیں ہوتی اور کوئی احتیاطی اقدامات بھی نہیں اٹھایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہمارے ضلع کے وہ پریشان ہیں. ہمارا ضلع اتنا باوسائل ہونے کے باوجود اس طرح غیر محفوظ ہوگا
یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ہمیں ہمارے اداروں کو سب کو مل کر اپنا اپنا رول ادا کرنا ہوگا. جہاں ہم اپنا رول ادا کر سکتے ہیں ہمیں کرنا ہوگا, اور جو رول ہمارے ادارے کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں ادا کر سکتے, وہ ان کو ادا کرنا ہوگا, تاکہ سب سے پہلے ہمارے ضلع میں امن و امان قائم ہو. پھر اس کے بعد یہ جو ایک تحریک اور ایک موومنٹ چلی ہے کہ آئیں اپنے حصے کی شمع کو روشن کریں, کیونکہ اندھیروں کے ساتھ وہ سلیس زبان میں بتاؤں گا کہ شکووں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. بنا دیا ہے. اس طرح ہم سب جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک تنظیم اور ایک ایک گاؤں سے منسلک ہیں, تو ہم اگر اپنے ایک ایک گاؤں کو اپنی سطح پہ ان تمام فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. اس طرح میں پہلے بھی ایک مثال دے چکا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی گاؤں ہیں, جتنے دیہات ہیں, یہ ہمارے ضلع منڈی بہودین کے اعضاء ہیں. اگر ہم ایک ایک کو صحت مند بنا دیتے ہیں, ایک ایک اعضاء کو ہم ایجوکیٹ کر دیتے ہیں, کمزوری اور غربت کو ختم کر دیتے ہیں, تو یقیناً ہمارا منڈی بہودین ڈسٹرکٹ پورے صوبے میں ایک ویلفیئر جو ہے نا وہ بن سکتا ہے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ جب اپنے اپنے حصے کا کام کرے گا تو یقیناً جو ہے وہ بہتری بھی ضرور آئے گی. میں جناب بولوں گا جناب پرویز اختر سیالی صاحب کی طرف. پرویز اختر صاحب, سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ چند سال پہلے ضلع منڈی بہودین جو ہے وہ تعلیمی شعبے میں سب سے آگے جا رہا تھا. وکلاء, ججز اور سی ایس ایس, پی سی ایس امتحانات میں منڈی بہودین ہر سال 2-4 ایسے نوجوان ہوتے تھے جو اچھی پوزیشن پہ جاتے تھے اور وہ مختلف عہدوں پر کام کر رہے ہیں. لیکن اچانک صورتحال جو ہے وہ بدلتی نظر آ رہی ہے. آج ضلع منڈی بہودین میں امن و امان کا مسئلہ ہے, عدم برداشت ہے, لوگوں کے پاس بے پناہ دولت ہے لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ انتہائی منفی انداز میں ہو رہا ہے. یہ سب وجوہات کیا ہیں, آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موضوع پر مجھے بھی گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. جیسا کہ آپ کے سوال ہے کہ اس میں سب سے اہم کردار جو ادا کر سکتے ہیں وہ ہمارے اساتذہ ہی ہیں, کیونکہ استاد کا کام کریکٹر بلڈنگ ہوتا ہے. جب استاد اپنے حصے کا کام کس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ اس معاشرے کے لیے ایک مفید اور اچھا کام کرنے کی قابل ہوگی. اس میں میری آواز مجھے ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ تو اس ضمن میں یہی کہوں گا کہ منڈی بہودین کا ضلع اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر لحاظ سے بہت آگے ہے, لیکن صرف اور صرف جو موجودہ امن و امان کی صورتحال ہے وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو باقی جو دوستوں نے کوشش کی ہے کہ ہم اس ضلع کو ایک فلاحی ضلع بنائیں تو بڑی حد تک ہم اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں. اور اس میں آپ لوگوں کا بڑا کردار ہے, ناصر عباس نارڑ صاحب, اور آپ بھی بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں تاکہ مختلف
جو گاؤں ہیں جب ان میں ویلفیئر سوسائٹیز کام کریں گے تو لوگوں کا ایک جو سوچنے کا انداز ہے اس میں فرق آئے گا، اور لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں جب شریک ہوں گے تو پھر جا کر ایک معاشرہ جو ہے وہ اچھا معاشرہ بن سکتا ہے۔ تو میں دوبارہ یہ ذمہ داری سب سے پہلے اپنے اساتذہ کو دوں گا کہ اساتذہ کریکٹر بلڈنگ کا کام کریں، وہ اچھے طالب علم اس معاشرے کو دیں۔ جب وہ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے ایک اچھے انسان کی حیثیت سے، ایک اچھے طالب علم کی حیثیت سے، تو میں یہ مکمل مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ضلع کی جو امن ٹھیک ہوگی اور ہم انشاءاللہ منڈی بہاؤالدین کو ایک اچھا اور ویل اسٹیبلشڈ ضلع بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حاجی صاحب، آپ نے پرویز اختر صاحب کی بھی گفتگو سنی، ان کا خیال ہے کہ تمام اساتذہ جن کا تعلق منڈی بہاؤالدین میں ہے، جو مختلف اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اگر وہ بچوں پر زیادہ توجہ دیں، ان کے کریکٹر پر توجہ دیں، ان کی تربیت پر توجہ دیں، تو یقیناً جو ہے وہ معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہمارے طلبات جو ہیں وہ نمبرنگ کے حساب سے بہت اوپر جا رہے ہیں، ٹاپ کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اخلاقی پستی کی طرف بھی ہم دن بدن جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس میں تربیت کا فقدان ہے، تعلیم تو آ رہی ہے لیکن تربیت جو ہے اس کا بہت بڑا گیپ پیدا ہو رہا ہے ضلع منڈی بہاؤالدین میں، خواہ وہ مذہبی لحاظ سے ہو، اخلاقی لحاظ سے ہو، معاشرتی لحاظ سے ہو، عدم برداشت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، کوئی بھی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لا اینڈ رول کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ہر بندہ قتل عام میں ایسے آگے بڑھ رہا ہے جیسے پتہ نہیں وہ کیا کشمیر آزاد کروا رہا ہے، اور بڑا فخر کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ اسلحہ ہاتھوں میں لے کر گھوم رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ جب ساری چیزیں نظر آتی ہیں تو ایسے لگتا ہے یہ ضلع منڈی بہاؤالدین نہیں ہے بلکہ یہ لیاری کا علاقہ ہے۔ تو سر، آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ اس نازک صورتحال میں ہم سب کیا کریں؟ ہم سب، مجھے تو لگتا ہے ہم سب بے بس نظر آ رہے ہیں، بس گفتگو کی حد تک ہم اپنا اپنا رول، اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر ہمارا ضلع جو ہے وہ فلائی بننے کی بجائے بالکل دوسری طرف جا رہا ہے، جیسے قبائلی علاقہ بن رہا ہے۔ تو اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ ہم سب کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی کس سے سوال کے؟ جی آپ سے صاحب، آپ سے۔ اچھا، شکریہ جناب عبدالرؤف گوندل صاحب، آپ نے اس کرنٹ سچویشن میں جو ایشو اٹھایا ہے نا یہ بہت اہم ہے۔ ہمارے اس ضلع میں امن و امان کی جو صورتحال ہے نا وہ واقعی تشویشناک ہے اور ہر آدمی اس پر پریشان ہے۔ اس میں ہمارے کرنے کے جو کام ہے نا، میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ویلفیئر سوسائٹیز جو قائم ہو رہی ہیں نا، یہ معاشرے میں بڑا ایکٹیو اور بڑا فعال رول ادا کر سکتی ہیں۔ الحمدللہ ان کی سروسز اپنے اپنے گاؤں میں اور اپنے اپنے ایریاز میں ایسی ہے کہ یہ ان سروسز کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام ہے، ایک عزت ہے، اور جس جگہ بھی آپ ایک رسپیکٹیبل افراد جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، وہ جو بھی پازیٹیو رول ادا کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں جو اسلحے کی نمائش ہے اس کے اوپر اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے اوپر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہمارے سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ پتہ نہیں اس ہمارے سینیریو میں یہ کمزوری کہاں سے آ گئی ہے کہ ایک آدمی جو اسلحے کے ساتھ آ رہا ہے اس سے آگے بڑھ کے ہر آدمی ایک دفعہ دیکھے گا ضرور۔ یہی چیز ہے جو اس کو اٹریکٹ کرتی ہے اور وہ اسلحہ لے کر چلنے کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ اسلحہ لے کر چلنے والے آدمی کو اپنی گردن موڑ کے دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے تو یقیناً وہ اپنے اسلحے کے بغیر آنا پسند کریں گے تاکہ لوگ ان کو غور سے دیکھ سکیں۔ اسلحے کی نمائش کو ہم سب نے ناپسند کرنا ہے، اس کو ڈیگریڈ کرنا ہے، اس کو ریفیوز کرنا ہے، تاکہ لوگ اس کو یہ غیر ضروری نمود و نمائش کے لیے جو لے کر اسلحہ چلتے ہیں، بعض لوگ ہیں کہ ان کی مجبوری ہے، ان کی سچویشن ایسی ہے کہ وہ اس کے بغیر ان کی زندگی کو خطرہ ہے، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں نا وہ کم لوگ ہیں اور نمود و نمائش کے لیے اسلحے کو لے کر چلنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور اس شعور کو بیدار کرنا ہے کہ ہم
یہ کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جی آواز آ رہی میری؟ جی گوندل صاحب آواز آ رہی میری؟ جی ایسا آپ کو آواز آ رہی ہے سر میری؟ جی ابھی آئی آپ ٹھیک آ گئی. جی سوری شاید اس میں نیٹ ورک میں کوئی خرابی آ گئی تھی. ایسا میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نمود و نمائش کے لیے لوگ اسلحہ ہاتھوں میں پکڑ کر خود ساختہ چودھری بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دوسروں سے برتر ہیں، وہ دوسروں سے بہتر ہیں. اس کے لیے حکومت کو انتظامیہ کو کوئی لائحہ عمل بنانا چاہیے. اس کو اس میں ان کو یہ بے جا یہ نمائش کر رہے ہیں اس کو روکنا چاہیے. اس میں انتظامیہ کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا جو ادا نہیں ہو رہی. بالکل بالکل جناب آپ نے بجا فرمایا ہے کہ جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے، سمجھ گئے. ہم کوشش کر کے یہی کر سکتے ہیں جس کا میں نے پہلے اظہار کیا ہے، جبکہ ادارے جو ہیں ان کو لیجسلیشن یہ تحفظ حاصل ہے، ان کو قانونی تحفظ حاصل ہے کہ وہ اس کو بریک کرنے کے لیے، اس ایکٹیویٹیز کو روکنے کے لیے اپنا سارا رول ادا کر سکتے ہیں. ان کو گرفتار کر سکتے ہیں، ان کے FIR بنا سکتے ہیں. ان کو یعنی اگر لوگوں کو یہ اتنا پتہ چل جائے کہ غیر ضروری اور یہ نمودن نمائش کے لیے جو ایسا لے کر چل رہے ہیں ان کو چیک بھی کیا جا رہا ہے. اگر ایسے لوگ جو صرف نمودن نمائش کے لیے ایسا لے کے آ رہے ہیں، ایک بھرے مجمع میں اگر کوئی ایک پولیس افسر ان کو اتنا ہی کہہ دے کہ آپ اس کا لائسنس چیک کرا رہے ہیں، جی آپ یہ کیوں لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ ظاہری طور پہ نمودن نمائش کے لیے اسلحہ جو ہے وہ ممنوع ہے. اور آپ کو کس قسم کے تحفظ کی ضرورت ہے؟ آپ کے کوئی ایسا سرکاری اتھرائز ہے کہ آپ گارڈ رکھ سکتے ہیں یا 2 گارڈ رکھ سکتے ہیں یا آپ کی جان کو خطرہ ہے؟ جب یہ دیکھا دیکھی میں اپنے آپ کو جس طرح کہہ رہے ہیں نا بڑا بنانے کے لیے اور اپنی نمود و نمائش کے لیے اسلحہ ساتھ رکھتے ہیں، گارڈ ساتھ رکھتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. میری یہ درخواست ہے کہ ہم بھی ایک بحیثیت سٹیزن، ایک فیملی اور ایک سوسائٹی کا ممبر ہوتے ہوئے ہمیں بھی ان چیزوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اور سب سے بڑھ کر یہ ان اداروں کی ذمہ داری ہے جن کا امن و امان قائم رکھنا اور لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا ذمہ داری ہے، تو وہ لوگوں کو امن و امان اور تحفظ فراہم کرنے کے لیے اس طرح کے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی حوصلہ شکنی کریں، تاکہ لوگ یہ محسوس کریں کہ یہ لے کر چلنا کوئی رسپیکٹ نہیں ہے بلکہ یہ تو تذلیل کا باعث بنتا ہے. تو اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے انتظامی اداروں سے وہ ذرا ایکٹیو رول ادا کریں. عوام ان کے ساتھ ہے اپنے امن و امان کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے. وہ جو بھی رول ادا کریں، جو بھی سٹیپ اٹھائیں گے، عوام کی سپورٹ ان کو ہوگی. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ نہ جانے وہ کیوں اتنا ایکٹیو رول ادا کرنے سے محروم ہیں، وہ آگے فرنٹ لائن پر نہیں آتے. اور اس طرح کا جو عوام میں مایوسی اور غیر ذمہ داری اور غیر تحفظ محفوظ ہونے کا جو احساس ہے اس کو کم کرنے کے لیے ایکٹیو رول نہیں ادا کر رہے. یہ مجھے مایوسی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرامز کرنے اور سننے کے بعد وہ ضرور کو پازیٹیو رول ادا کریں گے انشاءاللہ. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اداروں کو بھی اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے. جو ذمہ داری ان کو حکومت وقت کی طرف سے دی گئی ہے اس کو بھرپور طریقے سے انہیں نبھانا چاہیے. ہمیں جوائن کیا جناب ناصر عباس طارق صاحب. ناصر عباس طارق صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ ناصر عباس طارق صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے. میں تھوڑا سا 5 منٹ. خوش آمدید ناصر عباس طارق صاحب. آپ نے بھی وقت نکالا. آج ہم گفتگو کر رہے تھے حاجی جوید اقبال گوندل صاحب کے ساتھ اور پرویز اختر سیاسی صاحب کے ساتھ کہ ضلع منڈی بہاولدین میں جو موجودہ صورتحال ہے امن و امان کے حوالے سے وہ بہت تشویشناک ہے. ہر بندہ جو منڈی بہاولدین سے تعلق رکھتا ہے وہ پریشان ہے اور ساتھ ساتھ بے بس بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ جو مشن آپ کی سرپرستی میں ہم لے کر آگے چلے ہیں اس میں بھی ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں، لیکن دوسری طرف قتل و غارت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں میں عدم برداشت بڑھ رہا ہے، بے حسی ہے، ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہے. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کسی دوسرے کا احساس نہیں کر رہا. ادارے جو ہیں وہ بھی خاموش بیٹھے ہیں.
تو اس ساری صورتحال میں ہم پاکستان اوورسیز ایڈریس کے پلیٹ فارم سے وہ کون سا کردار ہے جو ادا کریں تو ضلع منڈی بہاولدین کو فلاحی ضلع بنایا جا سکتا ہے، اور اس امن و امان کی صورتحال میں اگر ممکن ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم کوئی اس میں رول ادا کر سکتے ہیں پاکستان اوورسیز ایڈریس کی طرف سے؟ گوندل صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ جیسے موٹیویٹر اور ویلفیئر سوسائٹیوں کے کریٹو جاوید صاحب جیسے اسپیکر اور منشا صاحب جیسے سماجی کارکن پرویز صاحب کی موجودگی میں آپ سبھی لوگ جو ہیں وہ بخوبی اس علم رکھتے ہیں منڈی بہاولدین کے معاملات پہ۔ جہاں تک سوال آپ نے کیا کہ منڈی بہاولدین میں بڑھتے ہوئے دشمنی کے جو مسائل ہیں، جو قتل و غارت ہے، یہ آج کا تو ظاہر ہے نہیں، عدم برداشت کا جو یہ پچھلے 30-40 سال سے رکھا ہوا یہ لگایا گیا پودا جس میں تربیت کا فقدان ہے، وہ شروع تو ہوا تھا ایجوکیشن کا ٹھیک نہ ہونا، پھر والدین کی طرف سے تربیت کا نہ ہونا، یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ دین سے دوری اور ہمارا جو اپنی ذات کے اثار سے باہر نہ نکل کر سوچنا اور اپنے فائدے کے لیے، یہ وہ تمام ایسے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عدم برداشت بڑھ رہی ہے۔ پھر منڈی بہاولدین میں جو جہاں اوورسیز پازیٹیو ایکٹیویٹی میں شامل ہیں، وہاں پیسے کی وجہ سے نقصانات بھی ہیں، کرائے کے قاتل اور پولیس کو یوز کرنا۔ اس میں مین جو اگر آپ سارا اس کا لنک کریں تو یہ ساری جو کڑیاں ہیں یہ جاتی ہیں گورنمنٹ مس مینجمنٹ ہونا، بیڈ گورننس کے ہی معاملات ہیں۔ حالانکہ یہ ایک مہینے میں سیٹل ہو سکتے ہیں۔ ایک ڈی پی او اچھا آ جائے تو آپ کو پتہ ہے اس سے بہتری آ جاتی ہے، وہ ایک اچھی ٹیم بنائے، لیکن وہاں تو کسی کو کوئی رہنے نہیں دیتا۔ ایک اتنا نکما ترین وزیر اعلیٰ ہے جس کی کوئی ترجیحات نہیں ہے، جس کی کوئی اب جتنی بھی میں بھی کوئی فین نہیں ہوں پچھلی سابقہ گورنمنٹ کا، لیکن یہ ہے کہ اس طرح یہ معاملات نہیں تھے۔ تو سیاست کی انوالومنٹ جو ہے انتظامیہ میں سب سے بڑی جڑ تو وہ ہے، اور پھر سیاست دانوں کے حوالے سے انوالومنٹ جو ہے فوج کی، وہ اس کو خراب کرتی ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں جو ہماری ڈومین سے باہر ہے۔ نہ تو ہم دیکھیں اب جاوید صاحب نے، میں نے، منشا صاحب نے یا پرویز صاحب نے تو یہ حالات خراب نہیں کیے نا۔ اگر ہم نے خراب نہیں کیے تو ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن جب نہ ہم نے ٹھیک کیے، خراب کیے، نہ ہی ہم فوراً اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ فلاحی تنظیموں کا ڈھانچہ جب آپ کا مضبوط ہوگا، جس گاؤں میں تنظیمیں بن رہی ہیں، مضبوط ہیں، وہاں پہ ان معاملات میں کمی آ رہی ہے۔ اس کے خاتمہ جو ہے وہ اس طرح فوراً ممکن نہیں ہے۔ ہماری توجہ ان تنظیمی ڈھانچے جو ہے اس پہ، جس طرح پہلے تنظیموں گاؤں کی سطح پہ، پھر ضلع کی سطح پہ جب یہ باڈی بنے گی، اس کے اوپر اب تمام جو پلر ہیں، جس میں بار ہے، جس میں سبھی شعبے ہیں، اس میں ہر انسان، اس میں ریڈی والے کا رول بھی ہے، اس میں ڈی سی کا رول بھی ہے، اس میں اوورسیز کا رول بھی ہے، اس میں گاؤں کے امام کا رول بھی ہے، اس میں جو ہر انسان کا اس میں رول ہے، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا جو ہے وہ اس کا رول ادا کر سکتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کرے گا۔ بس جاوید صاحب جیسے اور ان بھائیوں جیسے لوگ جو ہیں یہ تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ معاملات بالکل اتنے خراب نہیں ہیں۔ 10 لوگوں کو آپ انٹرپول کے ذریعے وہاں پہ لے آئیں اور ایک آپریشن جو ہے وہ گرینڈ آپریشن کریں تو اس پہ معاملات تو ہو سکتے ہیں۔ 10-20 لوگ پھانسی کے اوپر ان کو لٹکایا جائے تو منڈی بہاولدین میں جو ہے پنجاب کی ہمیشہ سے ہسٹری رہی ہے، پنجاب کے اوپر جو ہے وہ حکومتیں سبھی نے کی ہیں، یہ ہینڈز اپ کرتے ہیں، یہ جوتے سے ڈرتے ہیں، اور اس میں دونوں ہے۔ ایک تو ہم فلاحی تنظیمی ڈھانچے پہ زور دیں، اور ہم ایک پیغام کے ذریعے جب ہمارے پیغام میں اتنی جان آ جائے گی تو اس پہ ایک میسج ضرور ہم کنوے کریں گے کہ جو اس طرح کے جو معاملات ہیں اس پہ بہتر جو آفیسرز ہیں ان کو تعینات کیا جائے، اس کی نشاندہی کی جائے۔ لیکن ہم اپنے ڈومین سے باہر نہیں نکلیں گے۔ ہماری ڈومین جو ہے وہ ایک فلاح ہے، اور ہم نے اسی پہ ہی رہ کے کام کرنا ہے۔ ہم اس کے لیے ایک طریقے سے مثبت رول، اب میں
میری ججز سے مختلف ججز سے کئی سٹنگ ہو چکی ہیں. میں نے ان سے سوال کیا کہ جس ضلع میں 150-200 کے قریب ججز ہوں اور وہ خود انصاف نہ لے سکیں تو اب کیوں نہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو سکتے. ایک کسی گاؤں کے ایک جج صاحب تھے, ایڈیشنل سیشن جج, وہ خود وکٹم ہے اس دشمنی کے. ان کی فیملی میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ جا چکے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کی بہتری اور سارے ضلع کی بہتری اسی میں آپ کے اتحاد میں ہے. جب بیوروکریسی کی اور ججز کے 200 بندہ 200-250 بندہ ایک پیج پہ ہو, وہاں پہ کوئی اب سب جتنے بھی وہ نیگیٹو جتنے بھی جو لوگ اپنی چودراہٹ کے لیے, سیاست کے لیے, ووٹ کے لیے اور اپنے محلے کی گاؤں اپنی حویلی کی جو چودراہٹ ہے وہ اس کے لیے, جب ایک ججز 100-150 ججز ہوگا تو اس میں کوئی ججز بھی 2-4 غلط ہوں گے تو ان کی بات نہیں سنی جائے گی, اصول قانون اور اسی کی بات ہوگی. تو یہ وہ طاقتور جو لوگ ہیں جن کا رول ہے ان کو وہ بھی رول اپنا ادا کریں نا. اب فلاحی تنظیموں جو والے انہوں نے پولیس کا کام بھی کرنا ہے, انہوں نے ججز کا کام بھی کرنا ہے, انہوں نے جا کے سارے کام تو نہیں کرنے نا. اب معاملہ ہمارے پاکستان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سارے کام اپنے جو کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, پھر ہم ایک کام بھی اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے. میں آپ سے زیادہ پریشان ہوں, لیکن معاملہ یہ ہے. اب میں آپ کو اخوت کی مثال دیتا ہوں. مجھے ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہوئی تو وہ مجھے کہتے تھے کہ ہمیں بہت زیادہ آفرز ہوتی ہیں بے شمار اداروں کے حوالے سے. اب ان کو ایک بہت بڑا کمپلیکس کراچی میں ایک بندے نے آفر کیا مجھے. زمود خان صاحب نے کہا, میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مینج کر سکتے کیونکہ ہمارا قرض حسن کا کام ہے. اب انہوں نے قرض حسن کے حوالے سے کام کیا ہے تو آج حکومت اس کو فالو کر رہی ہے, آج حکومت اخوت کی محتاج ہے. تو یہ ہے کہ آپ ہم جو کام کر رہے ہیں ہماری زیادہ توجہ اس پہ ہونی چاہیے. یہ ایسا کام ہے, اس میں آپ کے سارے شعبے آ رہے ہیں, اس میں امن بھی ہے, اس میں اصلاح بھی ہے, اس میں خوشحالی بھی ہے, اس میں روزگار بھی ہے, اس میں خیرات بھی ہے, اس میں صدقہ بھی ہے, اور اس میں ایجوکیشن بھی ہے, اس میں ہیلتھ بھی ہے. تو یہ جو ڈھانچہ ہے ہمارا, یہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے, اور آپ جس طرح ایک لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں, سارے دوست کر رہے ہیں, اسی ایفرٹ کے ساتھ کام جاری رکھیں. آنے والے چند مہینوں میں بہت اچھی خبریں بھی آئیں گی, انشاءاللہ تعالیٰ بہتری بھی آئے گی. جی بالکل. پرویز اختر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ میرے خیال سے پرویز اختر صاحب کی لائن کٹ گئی ہے. حاجی صاحب, آپ نے ناصر عباس تارڑ صاحب کی گفتگو سنی, ان کے بھی خدشات اور تحفظات ہماری طرح ہیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہم نے جس جدوجہد کا آغاز کیا ہے ہمیں اس پر زیادہ توجہ مرکوز کرنا ہوگی, اور جہاں ابھی تک ویلفیئر کمیٹیاں نہیں بنی وہاں بھی کوشش کرنا ہوگی کہ ان گاؤں میں بھی ویلفیئر کمیٹیاں بنیں, کیونکہ ویلفیئر کمیٹیوں کے حوالے سے لوگوں کا آپس میں جڑنا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. لوگ آپس میں اپنے چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنا شروع ہو گئے ہیں, ایک دوسرے سے بھائی چارے کی طرح گفتگو کرنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن پہلے ویلفیئر جہاں کمیٹیاں نہیں ہیں وہاں ایک دوسرے سے سلام لینا بھی لوگ گوارا نہیں کرتے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جہاں اتنی زیادہ ضلع میں مشکلات ہیں وہاں یہ اللہ کا کرم بھی ہے کہ آج ہر نوجوان, ہر اوورسیز جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ اپنے مسائل کو حل کرے, اور اس کے لیے عملی طور پر ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. آپ بذات خود اپنے گاؤں میں عملی اقدامات کر رہے ہیں, تو اس کے نتائج سے بھی آپ بخوبی باخبر ہوں گے, کیونکہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو پسند کر رہے ہیں, ان نوجوانوں کی عزت افزائی کر رہے ہیں جو اس کام میں مشغول ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب تنظیمی ڈھانچہ جو ہے اس کو مضبوط کر کے کیا اس اپنی جو جدوجہد ہے اس کو مزید آگے بڑھانا چاہیے تاکہ ہم ضلع منڈی بہاؤالدین کو صحیح معنوں میں فلاحی ضلع بنا سکیں؟ جی, سب سے پہلے میں ناصر عباس تارڑ صاحب جو ہمارے فکری اور عملی ہیرو ہیں, میں ان کے اس ویژن کو 100% سپورٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے امن و امان کا معاملہ ہے نا, اس میں حکومتی اداروں ہی کو کام کرنا ہے, اور جبکہ ہماری ویلفیئر سوسائٹی جو ہیں وہ ویلفیئر بیسڈ ہیں, ان میں انہوں نے تو اچھے اخلاق کا اظہار کرنا ہے, انہوں نے برداشت کا, رواداری کا, وفاداری کا مظاہرہ کرنا ہے, وہ کو فورس تو نہیں. لہٰذا ہماری جو ویلفیئر سوسائٹیز کا ماحول جو منڈی بہاؤالدین میں چل پڑا ہے, اس کے جو محرک ہیں وہ بھی میں کریڈٹ ناصر عباس تارڑ صاحب کی دوں گا, اور میں ان کو یہ یقین دلاؤں گا
کہ آپ نے یہ جو چنگاری جلائی ہے نا یہ انشاءاللہ بامبڑ بنے گی اور اس میں تھوڑے دیر لگے یا زیادہ دیر لگے. اگر یہ 120 یا 130 گاؤں تک پہنچی ہے تو یہ ضلع کے پورے 400 گاؤں میں انشاءاللہ ویلفیئر سوسائٹیز بنے گی. اور آپ کا یہ ویژن کہ ہم نے منڈی بہاؤالدین کو صوبہ بھر میں سب سے زیادہ فعال, متحرک, ویلفیئر بیسڈ اور ترقی یافتہ ضلع بنانا ہے, تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کا ایک ناقصہ پرزہ ہیں. آپ جیسے اور عبدالرؤف گوندل صاحب جیسے اور سیالوی صاحب جیسے لوگ جو ہیں, جب تک یہ زندہ ہیں انہوں نے ایک ایسی موومنٹ شروع کر دیا ہے جو اپنی منزل مقصود تک انشاءاللہ ضرور پہنچے گی. اب یہ فکر کوئی معمولی نہیں رہی, اب یہ ہر گاؤں کے ہر نوجوان کے ذہن میں چلی گئی ہے, آنے والی نسلوں اور بچوں کے ذہن میں چلی گئی ہے کہ ہم نے اپنے اپنے گاؤں کو سنوارنا ہے, اپنے سیلف سروسز کے ذریعے سنوارنا ہے. ہم نے گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں کرنا, اپنے ساری جو فیسلٹیز ہیں, سہولتیں ہیں, ان کو لینے کے لیے درخواست لے کر ہم نے دفتر نہیں پھرنا. ہم نے اپنی ایک ایک پائی کو اکٹھا کر کے اپنے لیے ساری سہولتیں ہیں وہ پیدا کرنی ہے. جہاں ہمیں ضرورت پڑی وہاں ہم گورنمنٹ سے بھی اس کی مدد لیں گے, لیکن ہم گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. اپنے وسائل, اپنے جو آپ فرما رہے ہیں نا پہلے کہ لوگوں میں بڑے حسد, نفرت اور قدورتیں تھیں جو سوسائٹیز کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کی قربت پیدا ہو گئی ہے, یہ 100% بات ٹھیک ہے کہ جہاں جہاں ویلفیئر سوسائٹیز بنی ہیں, ویلفیئر سوسائٹیز میں جب پازیٹیو مائنڈ لوگ آگے آئے ہیں, انہوں نے اپنے وسعت قلبی سے, وسعت نظری سے اور اظہار وسعت سے جب لوگوں میں پریکٹیکلی نکلے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں ان کی بڑی, بلکہ میں تو اپنی بار بار یہ بتانا پڑتا ہے کہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. لوگ اب اس شک میں پڑ گئے کہ یہ جتنا کام کر رہے ہیں لوگ, اور یہ الیکشن میں نہ سامنے آ جائیں, اگر آ جائیں گے تو پرابلم کھڑی ہو جائے گی. لیکن ہمارا کوئی اس طرح کا بھی نہیں ہے. اگر خدمت کرنا یہ چیئرمینی ہے, یہ ممبرشپ ہے, یہ اعزاز ہے, تو یہ ویلفیئر سوسائٹی کا ایک ممبر کر رہا ہے انشاءاللہ عزیز, بغیر کسی سیاسی منصب اور بغیر کسی سیاسی عہدے کے کر رہا ہے. اور جتنا مزہ بغیر کسی سیاسی منصب اور عہدے بغیر مخلوق خدا کی خدمت میں ہے نا, اتنا مزہ اور کسی میں نہیں. آپ دن کو اگر کسی کی پریشانی کو دور کر کے, شیئر کر کے, اس کے غم کو ہلکا کر کے سوتے ہیں نا, تو بخدا چارپائی پہ بڑی میٹھی نیند آتی ہے. لیکن اگر دن میں آپ کسی کا حق مار کر, کسی کو ظلم اور زیادتی کر کے جب چارپائی پہ جاتے ہیں نا, تو آپ کا جسم کا ایک ایک انگ پریشان ہوتا ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے آج ظلم کیا ہوا ہے. لہذا جو مخلوق خدا ہے اس کے ساتھ بھلائی کر ناصر عباس تالر صاحب چلے ہیں, ان کی یہ پوری ٹیم ہے, جیسے جعفری عراف صاحب ماشاء فرنٹ لائن پہ ہیں, اس مشن کو لے کے چلے ہیں. ہم انشاءاللہ العزیز اس مشن کا حصہ ہیں, اور اس مشن کو اپنی منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے آپ کی تحصیلی اور ڈسٹرکٹ لیول پہ جو آپ ایک ویژن رکھتے ہیں, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کام کو جس جگہ ہم اینٹ بٹے کی جگہ, اینٹ پتھر کی جگہ کام آنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ العزیز. اپنی تمام توانائیاں ہم صرف کریں گے اپنے معاشرے میں پازیٹیو اور فکری اور عملی تبدیلیوں کے لیے, کیونکہ بہت سارا کام کرنے, بہت سارے اینگل پر کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی پرابلم ہمارے ضلع میں کیا ہے کہ اگر لوگ علم حاصل کر کے, محنت کر کے, اس کے بعد پیسہ ان تک آتا ہے نا, تو وہ کبھی خرابی پیدا نہیں ہوتی. ہمارے ہاں مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ ہم میں سے پیسہ ان لوگوں کے پاس فوراً آ گیا ہے جن کی نہ تعلیم ہے, نہ تربیت ہے, نہ ان کو فکری بیک گراؤنڈ ہے, نہ کوئی ان کا ویژن ہے. اب وہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ میری نام بری ہو جائے, اس میں خواہ مجھے قتل و غارت گری کرنی پڑے, خواہ اس کے لیے مجھے اسلحہ اٹھانا پڑے, تاکہ لوگ کہیں کہ میں بڑا آدمی ہوں, مجھے اس لیے یہ پیسہ خرچ کرنا ہے. خدا کے بندو, اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق میں وسعت پیدا کی ہے, آپ کے لیے وسائل پیدا کیے ہیں. آپ ہیوز ہیں تو ہیو ناٹ کی طرف توجہ دیں, جن کے پاس نہیں ہے ان کی طرف رجوع کریں, ان کی پریشانیوں کو دور کریں, تاکہ معاشرے میں یہ جو نفرتیں اور قدورتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں. جب آپ اپنے وسائل میں ان کو شریک کریں گے, اپنی خوشیوں میں ان کو شامل کریں گے, تو ان کے دلوں میں آپ کے لیے قربت پیدا ہوگی, محبت پیدا ہوگی, اور یہی محبت معاشرے سے نفرت اور قدورت کو ختم کرتی ہے. کہ جو ہیوز ہیں وہ ہیوز ناٹ کی طرف جائیں, ہیو ناٹ جو ہیں وہ ہیوز کی طرف آئیں گے, تو یہ ان کی انا کا مسئلہ ہے. ان کی انا اور جو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے, ڈسٹرب ہوتی ہے. وہ اس کو بحال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جن کے پاس ہے وہ اپنا لے کر ان کے پاس جائیں, ان کی پریشانیوں کو دیکھیں. ابھی مثال کے طور پہ پرسوں اتوار والے دن ہمارے گاؤں میں ایک غریب اور مسکین آدمی ہے, اس کی بچی کی رخصتی ہے. وہ اگلے دن میرے پاس آیا, وہ کہتا ہے جی میری یہ سچویشن ہے, وہ کوئی حالت نہیں, آپ ہماری برات کے لیے کھانے کا انتظام کریں. بخدا میں نے اس کو بغیر کسی پلاننگ کے, بغیر کہ یار آپ جائیں, انشاءاللہ العزیز یہ کام ہم کریں گے اور 100% کریں گے. آپ نے تو کہا ہے نا کہ آپ ہمارے سپورٹ کریں, ہم اس کا 100% کریں. وہ بچی تمہاری نہیں ہماری بچی ہے,
وہ ہمارے شہر کی بچی ہے, اس کو باعزت طریقے سے رخصت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ اگر غریب کے گھر پیدا ہوئی ہے تو اس کا ایسے کوئی قصور نہیں ہے. یہ ہم جو ہیوز ہیں نا, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہیوز ناٹ کی یہ جو پریشانیاں ہیں, پرابلم ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور ان کو اپنی پریشانیاں سمجھ کر حل کریں. اگر اس طرح ہم آگے بڑھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا نہ ہو, غریب اور امیر میں کوئی فرق ہو رہ جائے, غریب جو ہے وہ امیر سے نفرت کرنی شروع کر دے. نفرت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ نے وسائل کا منہ آپ ان کی طرف نہیں کرتے, باقی اپنی انا اور اپنی خود پسندی کے اوپر لگانا شروع کر دیتے. لہذا میں تجویز پیش کروں گا یہ سوسائٹیز کو کہ وہ اپنے اپنے سینیریو میں, اپنے ماحول میں, کرائٹیریا میں یہ کوشش کریں کہ جو ہیوز ناٹ ہے نا ان کو ہیوز کے ساتھ ملا دیں اور درمیان میں ایک برج کا کام کریں. میں یہ وہ پہلے جو آپ کو مثال دیا نا اس میں ہم برج کے کام میں نے کیا ہے. کوئی میرے بہت ماشاءاللہ بڑے اچھے دوست ہیں, انہوں نے بڑا اچھا کوآپریٹ کیا ہے. ہم نے کیا کیا ہے, جن کے پاس ہے ان سے لے کر ان تک پہنچا دیا ہے جن کے پاس نہیں ہے. اب انشاءاللہ عزیز ان کی اس پوری بارات کا, ان کے کھانے کا, وہ سارا انتظامات مکمل ہو چکے ہیں. ان کی آئیں گے, ہم خود سروس کریں گے. ان غریب لوگوں کے مہمان آئیں گے نا, ہم انشاءاللہ عزیز پوری کمیٹی اور پورے دوست وہاں ہوں گے, ہم ان کو کھانا پیش کریں گے, ہم ان کو پانی پیش کریں گے, ان کو یہ بتائیں گے کہ آپ جس گاؤں میں آئے ہیں یہاں یہ غریب لوگ بے سہارا نہیں ہیں, یہ ہم سب ایک ہیں اور ان کی پریشانیوں کو ہم نے خود شیئر کرنا ہے, ان کو حل کرنا ہے. اس کے لیے وہ نہیں درخواست لے کے وہ بیت المال میں جائیں, درخواست لیں اور وہ فلانے آفت زکوٰۃ اور عشر میں چلے جائیں اور وہاں سے درخواستیں کریں. وہاں سے لینا بھی ان کا حق ہے, وہ انہیں کے لیے ہے. لیکن اس سے پہلے اگر ہم ان کے پڑوس میں, ان کے محلے میں, ان کے گاؤں میں ان کی پریشانی کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں گے نا تو یہ سب سے پہلے ان کی پریشانی حل ہو سکتی ہے اور ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. میں یہی گزارش کروں گا کہ کسی غریب کی مدد کے لیے کبھی کوئی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے. آپ نکل پڑیں, اپنی انا کو چھوڑ دیں, آپ بکاری بن جائیں اور اپنے پیمانہ اور کشکول لے کے نکل پڑیں اور اپنے دوستوں کے پاس جن کے پاس ہے جو دے سکتے ہیں وہاں ان سے کلیکٹ کر کے ان کی پریشانی دور کریں. مجھے کبھی اس سے مایوسی نہیں ہوئی کہ میں فلاں فیملی سے تعلق رکھتا ہوں جی, یہ ایسے ہوگا جی, نہیں. جو میرے دوست ہیں جن کے پاس ہے میں ان کے پاس ڈائریکٹ چل جاتا ہوں, السلام علیکم, یہ ہمارے پریشانی ہے, یہ معاملہ ہے. تو اس میں بڑا سکون ہے. لوگوں اگر سکون ڈھونڈنا چاہتے ہو, اگر سکون کی نیند سونا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کی جتنی خدمت کر سکتے ہو کرو. جو غریب ہیں ان کی جتنی ہیلپ کر سکتے ہو کرو. ان کی پرابلمز اور مسائل ہیں ان کو آگے بڑھ کے پہلے تلاش کرو, ان کے ہمدرد بن کر ان سے پوچھو, پھر ان پریشان چہروں پہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرو, اپنا وقت صرف کرو. آگے چلنا پڑتا ہے چلو, سرمایہ خرچ کرنا پڑتا ہے وہ کرو. یہ ایک ایسی موومنٹ ہے, میں کہتا ہوں مجھے اس میں جتنی تقویت آپ کے چینل سے اور اپنی اس قیادت سے ملتی ہے نا, میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ زندگی اور صحت دے اور اپنے اس مشن میں اور زیادہ برکت پیدا کرے کہ یہ نہ رکنے والی ایک موومنٹ ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے منڈی ضلع پورے ضلع اب پورے ڈسٹرکٹ وہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کی اب نقل کرنا شروع کر دیا. انہوں نے اپنی جگہ پہ ویلفیئر تنظیمات بنانی شروع کر دی ہیں. تو یہ منڈی بہاؤالدین کا جو ضلع ہے اس کی یہ ویل وشر ہے اور ہم گڈ لک ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ میسر آ گئے ہیں جو اپنا پورا وقت اس پہ صرف کر رہے ہیں, اپنے وسائل صرف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو وسعت, ان کے رزق میں وسعت پیدا کرے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ عطا کی ہے انہوں نے اپنی ساری توانائیاں اپنی جو کمزور اور ہیز ناٹ والے دوست ہیں ان کی بھلائی اور بہتری کر. میں کتنی دفعہ کہتا تو کہ مجھے ان لوگوں سے مل کر خوشی ہوتی ہے جو ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ داران ہیں, ممبران ہیں, ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اپنے گاؤں میں گندگی دیکھے تو فوراً ان کے ذہن میں آتا ہے کہ میں یہ صاف کیسے کروائیں یار. یہ اپنے گاؤں میں مریض کو دیکھتے ہیں تو فوراً یار میں اس کی صحت کے لیے کیا کر سکتا ہوں, فوراً آگے بڑھتے ہیں. یہ نان ایجوکیٹڈ لوگ دیکھتے ہیں ان کے فکر اشارہ پیر کی فکر کو ان کو کیسے ایڈمٹ کرایا جائے اسکول میں, ان کی ایڈمیشن کرائی جائے, یار یہ ان کو اسکول آنا جانا چاہیے. اگر گلیوں میں غلاظت دیکھتے ہیں تو صفائی کی طرف دیکھتے ہیں, اگر کوئی رکاوٹ دیکھتے ہیں اس کو حل کرنے, یعنی ہر مسئلہ اتنے پازیٹیو مائنڈ یہ لوگ ہیں کہ ہر مسئلہ جو سامنے آتا ہے اس کا سولوشن یہ سوچتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ لوگ ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ہیں جن کی ساری توانائی اتنی پازیٹیو ہیں جن لوگوں کو ملنا اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا بھی اتنا ثواب ہے کہ ان کو اپریشیٹ کرنا, ان کو شاباش دینا, ان کو ویل ڈن کہنا, یہ بھی عبادت ہے. یہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام میں نہ صرف
صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا یہ ویژن، وہ آپ کی یہ فکر ضرور اپنے مقصد کو حاصل کریں گے اور اس منزل تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے حاجی جاوید اقبال گوندل صاحب اور ناصر عباس تارڑ صاحب، پرویز اختر سیالوی صاحب کی گفتگو سنی۔ حاجی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ضلع منڈی بہاولدین میں جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے خرچ کریں جو اس کے مستحق ہیں، جو ضرورت مند ہیں۔ ہم یہ جو عدم مساوات ہے، یہ جو عدم برداشت ہے، یہ جو معاشرے میں احساس کمتری ہے، اس کے لیے ہر ایک کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم سب لوگ مل کر، جو مثبت سوچ کے حامل لوگ ہیں، جو فلاح انسانیت کے لیے کام کرنے کے خواہش مند ہیں، جو خدمت خلق کو عبادت سمجھتے ہیں، جب ہم سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر جدوجہد کریں گے اور اپنا یہ فلاح کا پیغام، محبت کا پیغام، خدمت کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے، تو یقیناً اس کے نتائج بھی آپ سب کے سامنے آئیں گے۔ اب ہمیں بلا تاخیر، وقت ضائع کیے بغیر اپنے اپنے حصے کا جو کام ہے وہ کرنا ہوگا۔ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس میں اس کار خیر میں شریک کرنا ہوگا، ان کو موٹیویٹ کرنا ہوگا۔ ہم جب ٹیم کی صورت میں، اجتماعیت کی صورت میں کام کریں گے تو ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہوگا، ہمارے ضلع میں امن بھی آئے گا، ہمارے گاؤں بھی خوبصورت بنیں گے۔ آج تک ہم نے اپنے مسائل کو مسائل نہیں سمجھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارے نوجوان، ہمارے اوورسیز، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی اب مسائل کو مسائل سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب ہم نے مسائل کا ادراک کر لیا، اس کا تعین کر لیا، تو یقیناً اس کا حل بھی ہم نکال لیں گے۔ حل ہم نے اور آپ نے مل کر نکالنا ہے۔ حکومت کی طرف مت دیکھیں، یہ جو سیاسی لوگ ہیں ان پر توقعات مت رکھیں، اپنے اپنے حصے کا کام کریں۔ انشاءاللہ تعالی ضلع منڈی بہاولدین فلاحی ضلع بنے گا اور ہم سب ایک پرامن اور خوبصورت ضلع کے باسی ہوں گے۔ حاجی صاحب، آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ضلع منڈی بہاولدین کے نوجوانوں کو اپنا آخری اور مختصر پیغام دیجیے سر۔ جی، نوجوان ہی کسی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور نوجوان ہی وہ موٹیویشنل پاور ہوتی ہے جو کسی قوم کو تنزلی سے ترقی کی طرف لے کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ چینجنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان میں وہ توانائی ہوتی ہے کہ وہ اس پوری قوم اور پوری جنریشن کو بدل سکتے ہیں۔ ہمارے نوجوان اللہ کے فضل و کرم سے ایجوکیٹڈ ہیں، باشعور ہیں، اور اس وقت ہمارے نوجوان جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ پوری دنیا میں سے کنٹیکٹ میں ہیں۔ بالخصوص بکی شریف اور ہمارا جو ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین ہے، اس کا نوجوان جو ہے نا اس وقت کم از کم ایک دن میں 10 ملکوں سے بات کرتا ہے، وہ 10 ملکوں کے حالات سے آگاہ رہتا ہے۔ تو میں اپنے ان نوجوانوں سے سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا وہ اپنے کریکٹر سازی کریں، اپنے اندر وہ کردار پیدا کریں کہ وہ لوگ ان پہ ٹرسٹ کر سکیں، لوگ ان کو اپنی رہنمائی کے لیے منتخب کر سکیں۔ جب تک یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے وقت چاہیے، آپ اپنا کردار ثابت کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال پہلے اس قوم میں زندہ ہے، 40 سال ان کے ساتھ گزار کے اپنے کردار سے یہ ثابت کیا کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، آپ کے پاس امانتیں رکھی جا سکتی ہیں، آپ خیانت نہیں کریں گے، آپ بددیانتی نہیں کریں گے، نعوذ باللہ۔ یہ سارا کچھ انہوں نے اپنے کردار سے ثابت کیا، اس کے باوجود کتنی پرابلمز آئی۔ لیکن ہم اگر اپنا کریکٹر لے کر باہر نکلیں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، ان کے وسائل کو جن کے پاس نہیں ہے ان تک لے جانے کے لیے اپنی توانائی صرف کریں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں اپنے نوجوانوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ وہ بہت گڈ لک ہے جن کو یہ موقع مل گیا ہے، یہ ٹائم مل گیا ہے کہ پہلی جنریشن بھی ان کے لیے کام کر رہی ہے اور اگلی جنریشن کے لیے انہوں کو اپنا رول ادا کرنا ہے۔ انہوں نے اپنا پازیٹیو رول ادا کر کے اپنی سوسائٹیز میں، اپنے گاؤں میں، اپنے معاشرے میں، ارد گرد دوستوں میں یہ ایک فکر پیدا کرنی ہے کہ آپ مخلوق خدا کی خدمت کر کے قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سارا دن روزہ رکھ کے رات کو پوری رات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو میرے سب کا، میرے بھائی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے پڑوسی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے ریلیشنز جو ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر میں صبح اٹھ کے ان کو لیے عذاب بن جاتا ہوں، صبح ان کے لیے ایک بدنما داغ بن جاتا ہوں، میں گفتگو کرتا ہوں، ان کو دلوں میں آگ لگا دیتا ہوں، ان کو جلا کے رکھ دیتا ہوں، تو میرے وہ نماز اور روزے وہ میرا اور اللہ کا تعلق ہے۔ اگر میں اس کو 24 گھنٹے بھی لگاتا ہوں تو اس کو مخلوق خدا سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ہمیں سب سے پہلے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے سے پہلے جب اس کی مخلوق کو سخت پہنچا کے جائیں گے نا تو دیکھیں گے آپ کو رکوع و سجود و قیام میں کتنی لذت ملے گی۔
آپ اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی مخلوق کے ساتھ احسان اور نیکی اور بھلائی کر کے آ رہا ہوں۔ اگر آپ ان کے ساتھ ظلم زیادتی اور ان کے حقوق کو غصب کر کے پھر آپ آ رہے ہیں اور قیام کر رہے ہیں اور قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کا ایک ایک اعضاء جو ہے وہ آپ کے ساتھ ندامت کا اظہار کر رہا ہو کہ تم کیا کر کے آ رہے ہو اور اب کیا کرنا شروع کر لیا ہے۔ لہٰذا ہمیں عبادت سے بھی پہلے اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے، ان کے جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنا ہے، ان میں جو خامیاں ہیں، جو پازیٹیو رول تربیت کا ادا کرتے ہیں، جس طرح میرے دوست علوی صاحب فرما رہے تھے کہ ٹیچرز کو اس میں پازیٹیو رول ادا کرنا ہے وہ ایک اچھی جنریشن دینے کے لیے۔ تو لہٰذا یہ پازیٹیو رول جو ہے یہ آج نوجوانوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے بہت ٹیلنٹڈ ہیں، میں نے یہ مختلف اجتماعی میٹنگز میں دیکھا ہے، ہمارے نوجوان بڑے ٹیلنٹڈ ہیں ماشاءاللہ، ان میں یہ کام کرنے کا بڑا ویژن ہے، ان میں خود اعتمادی ہے، ان میں اسپیکنگ پاور ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اگر آپ جس طرح ڈسٹرکٹ کر رہے ہیں نا، اگر آپ اس طرح کے لوگ ایک ایک تنظیم سے کلیکٹ کر کے تحصیل اور ڈسٹرکٹ تک لے کے آئیں گے تو ایسی کریم آپ کے پاس آ جائے گی اور کام کرنے میں اتنی آسانی پیدا ہوگی کہ وہ نیچے والا سارا تجربہ جو ہے وہ انشاءاللہ عزیز وہ اپنے ناصر عباس طارق صاحب کے ویژن کو عملی شکل دینے کے لیے بہت عام اور پازیٹیو رول ادا کرے گا۔ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے تربیتی ڈھانچے کے لیے تمام دوست جو ہیں وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اس کوشش میں بھی ہیں کہ ہمیں وہ ٹیلنٹڈ لوگ ملیں جو کچھ کر گزرنے کا عزم رکھتے ہیں، جو دوسروں کے لیے کام کرنا عبادت سمجھتے ہیں، وہ لوگ آگے آئیں، نئی لیڈرشپ آئے، وہ اپنے ضلع کی جو ہے وہ قیادت کرے، لوگوں کی خدمت کرے۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ خدمت خلق کے ذریعے اپنے اللہ کی قربت حاصل کریں۔ جب آپ اللہ کے لوگ خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ پر خوش ہوں گے۔ اگر آپ انفرادی طور پر 24 گھنٹے بھی عبادت کرتے رہیں تو اس کا مخلوق خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب مخلوق خدا راضی نہیں ہے تو آپ یہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ آپ پر راضی ہوگا۔ آپ کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر زیادہ توجہ دینا ہوگی۔ میں ضلع منڈی بہاولدین کے تمام والدین جن کے بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ خدا را صرف تعلیم پر توجہ نہ دیں، ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیں، بچوں کی جو دینی تعلیمات ہیں ان کا بھی جو ہے وہ سامنے رکھیں کہ اگر وہ دینی تعلیم حاصل کریں گے، اخلاقی طور پر مضبوط ہوں گے، ان میں وہ تمام چیزیں آئیں گی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر ہم ان کو یہ نہیں بتائیں گے، ان کو اس کے بارے میں آگاہی نہیں دیں گے تو یقیناً جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تمام جو مخیر حضرات ہیں، جو صاحب حیثیت حضرات ہیں، وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ اس میں ضلع منڈی بہاولدین کے ہر فرد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کرے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، ورنہ یہ جو آگ لگی ہے یہ جب ہواؤں نے رخ بدلا تو یہ آگ کا رخ جو ہے وہ آپ کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آگ ہماری طرف بڑھے ہمیں آگے بڑھ کر اس کو بجھانا ہوگا اور اپنے اپنے حصے کی شمع جو ہے وہ روشن کرنا ہوگی، اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، انشاءاللہ یہ پروگرامز کا سلسلہ جاری رہے گا اور حاجی جوید اقبال گوندل صاحب کی طرح جو متحرک لوگ ہیں ان کو پروگرامز میں مدعو کیا جاتا رہے گا۔ حاجی صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی مدلل گفتگو کی ہے اور یقیناً اسی گفتگو کی ہمارے ضلع کو، ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ آنے والے وقتوں میں پھر پروگرام پیش کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔